الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ترجمہ: خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ شرک کے نیچے جو گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی بخش دے گا، مگر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب اس قصے میں جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے ہیں، اس منافق نے جب اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی تو وہ مدینے سے فرار ہو گیا اور مکے پہنچ کر مشرکوں سے جا ملا اور خود بھی مشرک ہو گیا، لہٰذا اب اس کی جو ہے مغفرت کا احتمال نہیں رہا، جبکہ جو اس نے چوری کی اور جھوٹی تہمت لگائی وہ گناہ کبیرہ تھے، مگر احتمال تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا۔ لیکن جب وہ مشرکوں سے مل گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر رستے سے دور جا پڑا۔ علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو کہ بغیر توبہ کے نہیں بخشا جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں بہت ملتی ہے کہ جو اسلام سے پہلے کے جو مشرکین مکہ تھے، ان میں سے جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور توبہ کی اپنے پچھلے شرک پر، ان کے شرک جو ہے معاف ہو گئے۔ لہٰذا شرک سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں ان کی توبہ کے بغیر بھی مغفرت ممکن ہے، جبکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اس کی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جو شرک سے نیچے کے گناہ ہیں ان کی مغفرت پر بھی کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھلا کوئی لائسنس نہیں دے دیا مسلمانوں کو کہ وہ کرتے رہیں اور اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے کہ کن کو جو ہے وہ عذاب ہو اور کن کی جو ہے وہ مغفرت ہو۔ علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے اور شرک سے نیچے نیچے کے اس کے گناہ ہیں، اگر اس کی پاداش میں وہ جہنم کی آگ میں پھینکا بھی گیا تو پھر بالآخر اس کو جو ہے وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کے شرک کے شائبے سے بھی دور رکھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔